بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں جو پچھلے 20 سال سے جنگ جاری تھی اس کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے اور طالبان نے اس جنگ کو جیت لیا ہے، اور امریکہ کی جو شکست ہے وہ براہ راست شکست سب نے دیکھ لی، اور اس میں بہت سارے ممالک شامل تھے۔ 50 ملکوں پر مشتمل جو نیٹو فورسز ہیں وہ بھی شامل تھیں، اور بڑی بڑی ساری عالمی طاقتیں اس میں شامل تھیں۔ ایک ایسا ملک ہے جس کا آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ براہ راست اس جنگ میں ملوث نہیں رہا، لیکن بیک اینڈ پہ پیچھے رہ کے یا ایک سائلنٹلی یہ ملک اس جنگ میں شامل رہا ہے، اور یہ ایک انتہائی چونکا دینے والے جو انکشافات ہیں یہ ابھی سامنے آئے ہیں جب اس جنگ کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے، اور کابل میں اور پورے افغانستان میں صرف ایک جو صوبہ ہے پنج شیر، اس کے علاوہ باقی پورے افغانستان میں طالبان نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ حکومت سازی بھی شروع کر دی ہے، اور بہت سارے انہوں نے اپنے وزراء اور مختلف محکموں کے جو سربراہان ہیں ان کا تقرر بھی کیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکی فوج انخلا کے بعد افغانستان سے شہریوں کو نکال رہی ہے، تو اسی وقت جو ایک رپورٹ آئی ہے اس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ یہ رپورٹ اسرائیلی ایک رپورٹ ہے کہ افغانستان میں امریکی قیادت میں اتحادی افواج نے 20 سال کے دوران جو طالبان کے خلاف اپنی جنگ میں کئی اسرائیلی ساختہ ہتھیار استعمال کیے ہیں، اور یہ جو رپورٹ شائع کی ہے یہ اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار یروشلم پوسٹ نے یہ شائع کی ہے، اور اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے کبھی بھی افغانستان میں افواج کو زمین پر تعینات کرنے کا اعلان نہیں کیا، لیکن افغان جنگ میں براہ راست حصہ لینے والے ممالک، خاص طور پر انگلینڈ ہے، جرمنی، کینیڈا اور آسٹریلیا، انہوں نے اسرائیلی ساختہ جنگی ہتھیار استعمال کیے، اور اگرچہ اسرائیلی فوج کے افغانستان میں کسی جنگی مشن میں حصہ لینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی فوجی دستے کچھ عرصے کے لیے انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کرنے کے لیے افغانستان میں بھی تعینات رہے، اور اس دوران جو اسرائیلی خفیہ ایجنسی ہے اس کے جو افسران ہیں یہ افغانستان کا گاہے بگاہے وزٹ بھی کرتے، لیکن یہ جو ان کی مصروفیات تھیں ان کو انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ انہوں نے 20 سال انہیں کبھی منظر عام پہ نہیں لایا گیا۔ تو ابھی یہ جو بھانڈا پھوڑا ہے ان کے اپنے اسرائیلی اخبار ہے یروشلم پوسٹ، اس نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ اسرائیلی دفاعی کمپنیاں گزشتہ برسوں کے دوران افغانستان میں اپنی مصنوعات کے استعمال کے بارے میں خاموش رہی ہیں۔ اسرائیل نے جو اب تھوڑا سا اس کی مزید تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل نے افغانستان میں غیر ملکی افواج کو جو ہتھیار سپلائی کیے ان میں اسرائیلی ساختہ اسپائک میزائل کے علاوہ انٹیلیجنس معلومات جمع کرنے کے لیے ڈرون بھی شامل تھے۔ اس فہرست میں ہلکی فوجی ٹیکٹیکل گاڑیاں MRA پہ بھی شامل ہیں جو کہ اسرائیلی ساختہ اور بارودی سرنگوں سے بچنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ان گاڑیوں نے اتحادی افواج کو زیادہ کثافت والے علاقوں میں محفوظ طریقے سے چلنے میں مدد فراہم کی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کا ڈرون سسٹم افغانستان میں غیر ملکی افواج کے ذریعے استعمال رہنے والے اسرائیلی ہتھیاروں میں بھی شامل رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسرائیل ہتھیاروں کا ایک بڑا سپلائر رہا ہے افغان جنگ کے دوران۔ اسرائیل نے یہ طیارے آسٹریلیا، کینیڈا، چلی، کولمبیا، فرانس، جرمنی، انڈیا، میکسیکو، سنگاپور اور جنوبی کوریا سمیت کئی ممالک کو فروخت کیے۔ اخبار کے مطابق یہ جرمن فضائیہ نے 2010 میں افغانستان میں اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز IAI کے جو تیار کردہ ہیرون TP ڈرونز ہیں ان کا بھی استعمال کیا تھا۔ ہیرون TP اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کا ایک جدید ترین روبوٹک آپریٹنگ سسٹم ہے جس میں 40 گھنٹے تک پے لوڈ فضا میں رکھنے کی گنجائش ہے، اور زیادہ سے زیادہ ٹیک آف اس کا وزن جو ہے جو یہ لے کے اڑ سکتا ہے اس کی گنجائش 11,685 پاؤنڈ ہے، اور جو پے لوڈ ہے اس کا وہ 2,204 پاؤنڈ ہے۔ تو ان کا استعمال جاسوسی، جنگی مشنوں اور معاون طیاروں کے طور پر کیا جاتا رہا ہے، اور یہ دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے فضا سے زمین تک مار کرنے والے میزائل بھی اپنے ساتھ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح جرمن پائلٹوں کو اسرائیل میں تربیت دی گئی کہ وہ بغیر پائلٹ ڈرونز کیسے چلائیں،
اور انہیں ان کی نگرانی کی ٹریننگ دی گئی۔ کینیڈین اور آسٹریلوی پائلٹوں نے افغانستان میں اسرائیلی ہیرون 1 طیارے بھی استعمال کیے۔ یہ طیارے سیٹلائٹ اور انفراریڈ فوٹو الیکٹرک سینسر ڈیٹا لنکس سے لیس ہیں اور یہ افواج کو جاسوسی کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں، اور بلکہ وہ فضا سے دھماکہ خیز مواد کو ٹریک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان میں سے کئی طیارے افغانستان میں گر کر تباہ ہوئے۔ 2005 کے بعد سے افغانستان میں آسٹریلوی فوج نے اسرائیلی ایلبرٹ سسٹمز کے تیار کردہ اسکائی لارک 1 ڈرون بھی استعمال کیے۔ 7.5 فٹ کا یہ ماڈل فوجیوں کی جانب سے ٹیکنیکل نگرانی اور قریبی رینج کے انسداد دہشت گردی کے مشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آسٹریلیا نے عراق میں بھی فوجی مشن کے دوران اسکائی لارک استعمال کیے تھے۔ ڈرون کے علاوہ اسرائیلی کمپنی رافیل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹم کے اسپائک NLOS میزائل افغانستان میں برطانوی اور کینیڈین فوجی اہلکار استعمال کرتے رہے ہیں۔ ان میزائلوں نے طالبان کے خلاف لڑائیوں میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اگرچہ برطانوی آرمی نے ان کے استعمال کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے 2014 میں ان میزائلوں کے استعمال کا عوامی سطح پر اعتراف کر لیا تھا۔ افغانستان میں اسرائیلی کردار صرف ہتھیاروں کے نظام تک محدود نہیں تھا۔ سن 2019 میں ایرانی میڈیا کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ اسرائیلی افواج افغانستان میں انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کرنے کے لیے کابل بھیجی گئی تھیں۔ اس وقت روسی سپوتنک ایجنسی نے اسرائیلی امور کے ایک ماہر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیلی افواج وہاں تعینات امریکی افواج کے فریم ورک کے اندر رہ کر کام کر رہی تھیں، اور اسرائیل کی افغانستان میں فوجی سرگرمیوں کی افغان حکومت کی طرف سے باقاعدہ منظوری دی گئی تھی، اور حکومت کو اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے بارے میں علم تھا، مگر اس حوالے سے اسرائیل اور افغانستان کی حکومتوں نے کبھی کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ تو ناظرین، مغربی افواج یا غیر ملکی افواج جنہیں کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان سے نکل جانے اور طالبان کے ملک میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے ساتھ طالبان نے کچھ امریکی ڈرون سمیت جدید امریکی ہتھیار بھی قبضے میں لیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف ممالک ہیں جن میں کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی اور فرانس، اور اس کے علاوہ جو اسرائیل ہے، ان کی بھی جو کچھ چیزیں ہیں، کچھ ہتھیار ہیں، کچھ خفیہ دستاویزات ہیں، یہ بھی طالبان کے ہتھے لگی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو جدید ٹیکنالوجی پہ مشتمل چیزیں ہیں، یہ ان سے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں طالبان جو ہیں، طالبان فورسز ہیں، ان کا فائدہ اٹھائیں، لیکن یہ جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے کوشش کی نکلنے سے پہلے کہ ان ہتھیاروں کو اور اپنے جو خفیہ دستاویزات ہیں اور خفیہ جو ایکوپمنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ بڑی حد تک یہ کامیاب رہیں کہ انہوں نے ان کو ختم کر دیا، ڈیمولش کر دیا، اور کئی چیزوں کو جلا دیا گیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو طالبان کے ہاتھ لگی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ جو اطلاعات ہیں، یہ جو انفارمیشن ہیں جو ہم نے آپ تک باہم پہنچائیں، یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دی رپورٹر ٹی وی TR کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے موضوع کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔